نیکسٹ ہیں جی مسرت لطیف ہیں ملتان سے. وہ کہتی ہیں جی کہ آپ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں آپ نے پاکستان چھوڑنے کا ذکر کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ویسے تو بہت سے لوگ ملکی حالات دیکھ کے ملک چھوڑنے کو مجبور ہیں. کہ کیا آپ نے بھی اسی بنیاد پہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اور یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے؟ میں بیٹا آپ کو ایک بات عرض کروں. میں چینلز پہ 2-3 چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے جو میری کیفیت ہے نا اس وقت، ذہنی، جذباتی، روحانی، میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے زندگی میں پہلی بار اس محاورے کی سمجھ آئی ہے کہ دھوبی کا کتا کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں گھر کا نہ گھاٹ کا. میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر میں جانا چاہوں اور میں جانا چاہتا ہوں. لیکن وہی دھوبی کے کتے والی بات، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. لیکن میں ارد گرد کا جو ماحول ہے نا، میں 2 مہینے گھر سے نہیں نکلتا. میں باہر جاتا ہوں نا، ابھی سردیاں ختم ہوئی ہیں، بھیک مانگتی ہوئی بزرگ خواتین، بچے، عورتیں. خواجہ سرا ایک نئی ایڈیشن ہو گئی ہے ماشاءاللہ اس پیارے اسلامی جمہوریہ میں، کہ وہ جو ایک زمانے میں یہ خواجہ سرا شادیوں بیاہوں پہ یہ کرا کے کوئی، اب وہ بھی سڑکوں پہ. بھوک ننگ کے قصے کہانیاں عام ہیں، قتل و غارت عام ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ میری تو اس ملک سے محبت ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. مجھے تو اپنا ہاسٹل، یہاں گزرے ہوئے دن یہ وہ نہیں بھولتے. میرے ماں باپ کی قبریں یہاں ہیں. میں سوچتا ہوں میرے بچوں نے کیا قصور کیا ہے. وائی شوڈ دے بی لیونگ ان اے کنٹری لائک دس؟ وجہ جس کا والی وارث ہی کوئی. آپ بھلے جتنے بھی پروٹیکٹیڈ یہ وہ جو کچھ بھی ہوں، وہ جو ایک لونڈا، 2 ٹکے کا لونڈا، اور جیسی اس کی جیل میں گزر رہی ہے میں سن کے حیران رہ گیا. پورا خاندان ہی کھا گیا. پتہ نہیں افنان کیا نام تھا اس کا، 15-16 سال کا لڑکا، انتہا درجے کی خواتین سے 15-16 سال کا بدتمیزی کرنی. کوئٹہ کا واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ٹی وی پہ پورے پاکستان نے دیکھا. روند کے گزر گیا ایک آدمی اپنی ایس یو وی میں. پولیس کا کوئی اہلکار تھا معمولی، وہ پتہ نہیں شاہ زیب یا پتہ نہیں کیا اس طرح کا. کیا ہے، واٹ از دس؟ کچھ بھی نہیں. مقدمے، جیلیں، قیدیں، جھوٹ، ڈاکے، چوری، قتل وغیرہ. تو کوئی کسی کا کچے کے ڈاکو تو کوئی پکے کے ڈاکو تو کوئی اس طرح کا. تو میں جو بات آپ نے کی ہے، میں گو مگو کی کیفیت میں ہوں اور خود کو ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ اس فیصلے کے لیے تیار کر رہا ہوں. تو بیٹا آپ بھی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے درست فیصلے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ہے سمینہ خلیل کراچی سے. وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا ہے. پہلے تو ہماری اس بیٹی نے، بہن نے جملہ ٹھیک نہیں لکھا کہ ہم نے اپنی عوام کو، اپنی نہیں اپنے عوام. کبھی بیٹا آپ نے سنا ہے، یار میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ عام آدمی یہ کرتی ہے، عام آدمی آتی ہے، عام آدمی جاتی ہے. نہیں، جب وہ جمع اس کی آپ کو بدل دیتے ہو، اس کا جینڈر ہی تبدیل کر دیتے ہو، تو نہیں. بہرحال سوال ان کا، انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھ دیا. اب میں جو ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہوں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو فقیر بنا دیا. دوسرا لفظ جو قابل احترام ہے، فقیر تو بڑی چیز ہوتا ہے، یہ فقر و فاقہ سے. سبحان اللہ، فقیر ہونا اعزاز ہے. بری بات، گداگر بنا دیا، بھکاری بنا دیا. سمینہ بیٹا یہ پلیز کریکٹ یور سیلف.
میں لبرٹی لے رہا ہوں آپ سے عمر میں بڑا ہونے کی، تو ایک تو عوام مونس نہیں ہوتے، جمع ہو جائیں، عام آدمی یہ کہتا ہے، عام آدمی یہ کبھی سنا اپنی زندگی میں؟ عام آدمی یہ کرتی ہے، عام آدمی یہ کہتی ہے، جب وہ جمع ہو جائیں، عوام ہو جائیں، تو پھر وہ غلط ہے۔ اس میں تذکیر و تانیث میں کوئی اللہ معاف کرے فرق نہیں کر رہا۔ جس کو ایک ماں نے جنا ہو وہ عورت کو مرد سے بھی شاید سپیریئر سمجھتا ہو، اور حکم بھی ہے باپ کے نہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ آگے چلیں۔ عوام کو فقیر بنا دیا نہیں، گدھا گھر بنا دیا۔ ان کو بنیادی حقوق یعنی تعلیم، صحت اور روزگار دینے کی بجائے ہم نے ان کو راشننگ کی نا، لائنوں میں کھڑا کر دیا، اور اس کو بھی عوامی خدمت کا نام دے دیا۔ کیا یہ عوام کے ساتھ سراسر عوام کی توہین یا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ بیٹا بالکل ہے، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ کرے سمینہ جس طرح آپ سوچ رہے ہو اسی طرح اگر اس ملک کا 70%، 60% آدمی بھی اس طرح سوچنا شروع کر دے، ان کے وجود مٹ جائیں، ان کی عادتیں بدل جائیں، ان کی حرکتیں بدل جائیں، ان کے کرتوت بدل جائیں۔ لیکن اب چونکہ جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کے ہمیں تحفے ملے ہوئے، میرا رب آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، خوش رکھے۔ اچھا بہرحال یہ کہتی ہیں جی الیکشن سے قبل بھارت میں بھی لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کرنے کی تیاریاں۔ اچھا، عام آدمی پارٹی کے سربراہ کجریوال کو گرفتار کر لیا گیا، اور کانگریس پر بھی سختیاں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان میں بھی اسی طرح کا طرز عمل دیکھنے کو ملا۔ اس طرح کے کام کر کے ہم اپنے ملکوں میں انتشار اور افراتفری کو ہوا دے رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بیٹا کیا کہنا ہے، ہم بیسیکلی تو کون لوگ ہیں؟ ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، ورنہ جو سائز ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، وہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہونی چاہیے، دنیا کی سب سے بڑی وہ جسے کہتے ہیں دفاعی فورس ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ بدنصیبی ہے اس پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا۔ میرا ایک دوست ابرار بھٹی کل یعنی جسٹ یسٹرڈے اس کی دوسری برسی تھی، وہ کہا کرتا تھا یہ پورے کا پورا خطہ بددعایا ہوا۔ ہم نے صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، ہمارا بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ سو یہ جو آپ نے اشارہ دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ نہیں ہوتا۔ چور چکار، ڈنڈی باز، کم تولنے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ پورے ویسٹ میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں، میرے ان لاز وہاں ہیں، میری بہنیں وہاں ہیں، وہاں آپ کسی کو الٹی سیدھی گالی دے دو تو وہ اگنور کر دے گا، آپ اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو، تو آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ تو ہمارے یہاں یہ نارمل ہے، تو اسی لیے یہ پورے کا پورا خطہ، ادروائز ان کو اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے خطے کی، جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مستقل چلنی چاہیے، کو ایگزسٹنس، ادروائز نو ایگزسٹنس۔ کیا خطہ تھا، کیسا کیسا وقت نہیں آیا اس خطے پہ۔ اب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے نہ آپ کچھ کر سکتے اور میں کچھ کر سکتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ تو میں کہتا رہتا ہوں۔ آپ کا اور میرا دکھ ایک ہی ہے۔ تھینک یو۔